الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اس سورہ کا نام سورۃ الحدید ہے. الحدید کا معنی ہوتا ہے لوہا. اس سورہ میں ایک جگہ پر لوہا اور حدید کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ حدید رکھا ہے. یہ سورہ مدنی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اس سورہ کا نزول ہو چکا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کرنا ہے اور ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ اللہ زبردست غلبہ والا ہے اور علم و دانائی والا ہے. سبح یسبح تسبیح بیان کرنا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پاکی بیان کرنا. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص اور کمی سے پاک ہے. اللہ کی ذات بھی پاک ہے اور اللہ کی بات بھی پاک ہے. آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، خود آسمان اور زمین بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. 7 آسمان اور اسی طرح 7 زمین ہیں. 7واں آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، اور 7 زمین کے اندر کتنی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اللہ کی پاکی بیان کرتی. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ہم ان کی تسبیح کرنے کو سمجھتے نہیں. آسمان بھی تسبیح بیان کرتا ہے اور زمین بھی تسبیح بیان کرتا ہے، بلکہ یسبح الرعد بحمدہ. جو آسمان پر برسات کے زمانے میں بجلیاں کڑکتی ہے، یہ بجلیاں گرجتی ہے، قرآن مقدس نے کہا وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے. یعنی بجلی بھی اللہ کی تسبیح ہے. اب اس کی تسبیح کی کیفیت ہم سمجھے نہ سمجھے. اسی طریقے سے پہاڑ بھی، پرندے بھی، چرند بھی، پرند بھی، حیوانات بھی، انسان بھی، جنات بھی اور دیگر مخلوقات، ان میں سے بعض تو اللہ کی تسبیح
طوعاً رضامندی سے کرتے ہیں، اور بعض اللہ کی تسبیح کرہن یعنی مجبوری میں کرتے ہیں، بادل ناخواستہ، طبیعت نہیں چاہتی ہے کرنا ہی پڑے۔ تو آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں جو جملہ استعمال کیا سبحا، تسبیح بیان کی، یہ ماضی کا صیغہ گزشتہ زمانے کا۔ قرآن کے بعد سورۃ یسبح، تسبیح بیان کرتا ہے اور تسبیح بیان کرے گا۔ عربی میں جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس میں حال اور استقبال، موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں اور عبادت کریں گے۔ جو سب میں ہو وہ تسبیح بیان کرتا ہے اور تسبیح بیان کرے گا۔ اس مناسبت سے دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہی ہیں، کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست غلبہ والا ہے اور ساتھ ساتھ حکمت و دانائی والا ہے۔ قرآن میں کہیں کہیں پر عزیز کے ساتھ قہار کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جگہوں پر عزیز کے ساتھ حکیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کہیں رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں علیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح کہیں غفور کا لفظ استعمال ہوا، اور کہیں پر اللہ نے حمید کا لفظ استعمال ہوا۔ مفسرین نے اس کی بڑی اچھی حکمتیں بتائی۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز کے ساتھ اگر قہار اور متکبر و جبار کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہاں بطور خاص اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ عزیز کے ساتھ حکیم کا لفظ استعمال ہو یا رحیم کا لفظ استعمال ہو یا غفور کا لفظ استعمال ہو یا حمید کا لفظ استعمال ہو یا علیم کا لفظ استعمال ہو، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا تذکرہ ہو، اور اکثر و بیشتر عزیز کے ساتھ اسی قسم کے الفاظ مذکور ہوئے۔ مقصد آسمان و زمین کی کوئی مخلوق اگر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے تو اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ فوراً اسے اپنی عذاب میں اور اپنی گرفت میں لے، وہ غلبہ رکھتا ہے، وہ طاقت و قوت رکھتا ہے، لیکن چونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ قابل تعریف ہے، اس مناسبت سے اللہ کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کو سدھارنے کا، سنورنے کا، اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے اور مہلت دی جائے۔ تسبیح نہیں کرنے کے بعد فوراً اللہ پکڑتا نہیں ہے، گرفت نہیں کرتا، عذاب سے دوچار نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت حقیقی ہے۔ اس کی دانائی، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کو مہلت دی جائے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہ، مراد آسمانوں پر بھی اسی کی حکمرانی ہے اور زمین کے اوپر، زمین کے اندر بھی اسی کی حکمرانی ہے۔ مطلب کیا ہوگا کہ آسمان بھی اللہ کے قبضے میں اور زمین بھی اللہ کے قبضے میں۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ اللہ موت بھی دیتا ہے، یعنی حیات اور موت کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کیجئے گا، تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کو ہر عیب سے اور نقص سے پاک صاف سمجھنا، یہ در حقیقت ساری مخلوق چاہے دکھائی دے رہی ہو چاہے دکھائی نہیں دے رہی، وہ انسان کی شکل میں ہو، جنات کی شکل میں ہو، یا فرشتے کی شکل میں ہو، یا شجر و حجر کی شکل میں ہو،
دریا و سمندر کی شکل میں ہو یا کیڑا مکوڑے کی شکل میں ہو، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ان تمام تسبیح بیان کرنے والوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ کب تک اس کو زندہ رکھا جائے گا، کب اسے موت سے دوچار کیا جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ انسان تو تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ درخت کا تسبیح بیان کرنا، پہاڑوں کا تسبیح بیان کرنا، چڑیوں اور پرندوں کا تسبیح بیان کرنا، یہ صرف زبان حال سے نہیں بلکہ زبان قال سے بھی، منہ سے بھی۔ اس کی آواز اگر آپ کو سنائی نہ دے تو ہماری آپ کی کوتاہی ہے۔ جیسے قرآن مقدس نے کہا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی تلاوت زبور کے ساتھ میں پہاڑ بھی جھوم اٹھتا تھا، اور ساتھ ساتھ پرندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا پرندے بھی چہچہانے لگتے تھے۔ یہ در حقیقت زبان حال اور زبان قال دونوں ہے، کیفیات سے بھی اور بولنے اور آواز کے ذریعے۔ وہ لکڑی کے بارے میں آپ کو علم ہوگا، جس لکڑی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور سے چھوڑ دیا تھا، جو ممبر کے پاس آپ پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے، ایک خاتون نے ممبر بنا دیا تو لکڑی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں تھا، ہم نہیں سمجھ پاتے، الگ سی بات ہے، لیکن لکڑی کا پھوٹ پھوٹ کر رونا، یہ آپ کی جدائی کے غم کو برداشت نہ کرنا، یہ در حقیقت اس کے بولنے کی علامت اور بولنے کی نشانی ہے۔ اس طرح اگر مان لیں کہ ہواؤں کے ذریعے تیز جھونکوں میں جو تیز ہوائیں تیز آواز سنائی دیتی وہ بھی تسبیح کی شکل ہے، بجلی کا کڑکنا یا بادل کا گرجنا یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی شکل ہے۔ ہم اس کی دوسری تعبیر کریں، دوسری کیفیات بیان کریں، الگ سی بات ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اس کا تذکرہ سے پہلے سورہ رعد میں ذکر ہے۔ تو اگر کوئی مخلوق قول یا کر جان بوجھ کر چاہتے ہوئے خوشی سے یا نہ خوشی سے، ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے سامنے جھکے نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریزی بھی کرتے ہیں اور اللہ کے فرما برداری بھی کرتی ہے، ساری مخلوقات۔ اگر کوئی انسان اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے اور اس کی باقی بیان کرنے کے بجائے اس کے خلاف بنتا ہے، لیکن اس کے حالات بھی ایسے بنتے ہیں کہ وہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر نہیں سکتا۔ کوئی آدمی آنکھ سے سونگتا نہیں ہے اور ناک سے دیکھتا نہیں ہے، کان سے چکھتا نہیں ہے، جو اللہ نے چکھنے کے لیے زبان بنایا اس میں زبان کا استعمال ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ بنائی اس میں آنکھ کا استعمال کرتا ہے، سننے کے لیے کان بنایا اس کے لیے کان کا استعمال ہوتا ہے، دھڑکنے کے لیے دل و جان بنایا اس کا استعمال اس میں ہوتا ہے۔ آپ نہیں جائیں گے تب بھی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں توبن و کرہا۔ اب چاہیے کہ نہ چاہیے، رضامندی سے ہو یا ناراضگی سے ہو، خوش دلی سے ہو یا تکلیف سے ہو، اب اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے جس طرح جھکانا وہ جھکا سکتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو ان تمام میں انسان اشرف المخلوقات ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ خوب اللہ کی تسبیح بیان کرے اور اللہ کی باقی کا تذکرہ کرے۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وہی سب سے پہلا ہے، وہی سب سے آخر ہے، وہی سب سے زیادہ ظاہر ہے اور وہی سب سے زیادہ پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اول آخر مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں اس کا تذکرہ کیا جسے امام مسلم رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، انت الاول، اے اللہ تو ہی سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی
اگر کوئی باطن ہے تو اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں. مطلب جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تو اللہ رہے گا. رہا معاملہ ظاہر و باطن کا، اللہ ظاہر ہے، ہمیں دکھتا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی بے شمار مخلوقات اس بات کی شہادت و گواہی دے رہی ہے اس کے بنانے والے کو کوئی ضرورت ہے. ہر چیز میں اس کی جھلک دکھائی دے رہی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں یہ گواہی موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اکیلی ذات ہے جو ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلا رہی ہے. اور باطن ایسا پوشیدہ ہے کہ کوئی انسان چاہ کر بھی اسے دنیاوی زندگی میں دیکھ نہیں سکتا ہے. اللہ کا مقرب سے مقرب بندہ بھی اگر سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لے، دنیا میں دیدار کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار نہیں کرایا جبکہ بڑی چاہت تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا، الہام کی گزاری کی، بڑی منت و سوال گرائی، ایک مرتبہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. ہاں اب پہاڑ کو دیکھیے، ہم اس پر اپنی تجلی کو ظاہر کرتے ہیں. اگر میری تجلی کو یہ پہاڑ برداشت کر لیتا ہے اور اپنی جگہ پر صحیح سالم رہتا ہے تب تم مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ اتنا زبردست پہاڑ میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بالمقابل انسان تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، اب کیسے برداشت کر لیجیے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جب اللہ نے تجلی ظاہر کی تو دور جیسا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. کتنا باطن ہے، کتنا قریبی ہو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیدار نہیں کرا سکتا. ہم مرنے کے بعد اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میدان محشر بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی دیدار کریں گے. وہ ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ اور باطن بھی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پہلے سے بھی جان رہا ہے، ابھی بھی جان رہا ہے اور بعد میں بھی جانے گا. سب چیز اس کی نگاہ میں یکساں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق جمیع ما کان ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کی ساری تقدیر کو جمع کر دیا اور اس کی تدبیر کی کیا کیفیتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ لکھوا دیا. وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. ایسا علم اللہ کے سوا کسی مخلوق کے پاس نہیں. بتانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اگر کوئی انسان تسبیح کرتا ہے اللہ اسے بھی جان رہا ہے، تسبیح نہیں کرتا ہے اللہ اسے بھی جان رہا ہے. کوئی صحیح عقیدہ رکھتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، کوئی بد عقیدگی سے دوچار ہوتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. اور پھر اپنے علم کی روشنی میں اپنی طاقت و قوت کے نتیجے میں اس سے انتقام اور بدلہ لے سکتا ہے. لیکن اللہ کی صفت حکیمی ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو سدھرنے کا موقع دیا جائے. اس مناسبت سے اللہ انسان کو سدھرنے کا اور سنورنے کا موقع عطا فرماتا ہے. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ایک زبردست عقیدے کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا. وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش، پھر وہ اللہ عرش پر مستوی. یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا اس کو بھی جو زمین کے اندر داخل ہو رہا ہے. وما یخرج منها، اور اس کو
جو زمین سے نکل رہا ہے، وما ينزل من السماء، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے، وما يعرج فيها، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، وهو معكم اينما كنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کتنا زبردست عقیدہ اس میں بیان کیا گیا ہے، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہم ہیں، 7 طبق آسمان بھی ہے اور 7 طبق زمین بھی ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے اندر و باہر کی ساری چیزوں کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب 6 دن سے مراد ہمارا اس دنیا کا دن ہے یا 6 دن سے مراد جو اللہ کا دن ہے؟ اللہ کے ایک دن کم سے کم 1000 سال کے برابر کا دن، اور جب زمین سے کسی چیز کے اوپر جانے کی باری آتی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا 50 عام، 50,000 سال کے برابر کا دن۔ وہ کون سا دن ہے اللہ کو معلوم، کیوں؟ یہ دن و رات کا نظام چاند و سورج سے چلتا ہے۔ جب آسمان و زمین بنا ہی نہیں تھا اور چاند و سورج اس میں لگا ہی نہیں گئے تھے تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ 6 دن سے مراد ہی 6 دن ہے؟ اس مناسبت سے اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، وہ اللہ کا دن ہے جسے اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ آیات متشابہات میں سے اس سے پہلے بات آ چکی، یاد رکھیے گا سورہ آل عمران میں قرآنی آیتوں کی 2 تقسیم کی گئی، کچھ آیتیں آیات محکمات ہیں اور کچھ آیتیں آیات متشابہات۔ محکمات مطلب جس کا معنی مطلب بالکل ظاہر ہے، سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں، اندیشہ نہیں، کوئی کمی نہیں، اور کچھ آیتیں متشابہات ہے جس کے معنی مطلب سمجھنے میں بڑی دشواری ہے۔ اور کہا گیا جس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس سے فتنہ پیدا کرنے کے لیے یا اس کی غلط تعبیر بیان کرنے، ورنہ اہل ایمان اور اہل علم اور فرشتے کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آیات محکمات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آیات متشابہات پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے کھود کھلے میں پڑھنا جائز نہیں۔ پھر اس کی بات فرمایا ثم استوى على العرش، 6 دنوں میں آسمان و زمین کے بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ ایک بات یہاں پر ہے، سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کن فیکون سے آسمان و زمین کو بنا سکتا ہے تو 6 دن بنانے کیا، 6 دن لگانے کیا ضرورت ہے؟ مفسرین اس کا جواب دیا تاکہ انسان کو یہ سمجھایا جائے کہ کسی بھی کام کو بڑے آہستہ آہستہ سے کیجئے، بتدریج کیجئے، تاکہ کام آپ کا بحسن و خوبی تکمیل کو پہنچ جائے اور صحیح انداز سے کام کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش کیا ہے اور کہاں ہے؟ بعض حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کا عرش وہی ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی کے سیدھ میں ہر آسمان پر ایک گھر ہے۔ پہلے آسمان پر جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزت، اور 7ویں آسمان پر جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت المعمور۔ اسی بیت المعمور کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ وہ اللہ کا عرش کیسا ہے وہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ کتنی بات ہے، اس عرش پر اللہ کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی یہ کرسی آسمان و زمین کو گھیر کر رکھی ہوئی ہے۔ سمجھیے گا، یہ چھوٹی سی کرسی ہے، آسمان و زمین کیسے گھیر لی؟
یہ سمجھ سے بالا کب بات ہے؟ اس مناسبت سے کہا تھا یہ آیت متشابہات ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، مطلب کیا ہوا؟ اللہ اپنے عرش پر جا کے جلوہ افروز ہو گیا، بیٹھ گیا۔ کما یلیق لہ، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹھنے کی شان۔ کیسے بیٹھا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کس رخ بیٹھا ہے؟ کس سمت اپنا منہ کیے ہوا ہے؟ کوئی تفصیلات نہیں، بغیر کسی تفصیل کے، بغیر کسی تمثیل کے اور بغیر کسی کیفیت کے بیان کرنے کے ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، اس اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز۔ اس سلسلے میں بڑی اہم بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، جب ان سے کسی نے سوال کیا تو فرمایا الاستواء معروف والکیفیت مجہول والایمان علیہ لازم والسؤال عنہا بدعۃ۔ اللہ کا عرش پر بیٹھنا بالکل معروف اور بدیہی چیز ہے جن کو ماننا ہی ماننا ہے، البتہ اللہ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے نامعلوم اور مجہول ہے، جان ہی نہیں سکتے آپ، انسان کے بس کی باہر کی بات۔ والایمان علیہ لازم، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا، کیونکہ قرآن کا ثم استوى العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ والسؤال عنہا بدعۃ، اور اس سلسلے میں سوال جواب کرنا، کھود کھرید کرنا، پوچھ تاچھ کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے، یعنی اس کام سے منع کر دیا گیا کہ آپ عرش کے بارے میں اور اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایمان لانا ہے، ایمان لائے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین سے نکل رہی ہے۔ زمین میں کیا داخل ہوتی ہے؟ آسمان سے پانی قطرہ گرتا ہے، زمین کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ کسان جب کھیتی باڑی کرتا ہے تو غلہ کو زمین کے اندر داخل کرتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو زمین کے اندر اسے داخل کیا جاتا ہے۔ کہا جو چیز زمین میں داخل ہو رہی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کیڑے مکوڑوں کی شکل میں اگر کوئی چیز زمین کے اندر گھس رہی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ آپ کسی میت کی شکل میں یا کسی چیز کو دفینے کی شکل میں آپ مٹی کے اندر داخل کر رہے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ دن کے اجالے میں آپ داخل کر رہے ہو یا دن کے اجالے میں چیزیں داخل ہو رہی ہے، یا رات کے اندھیرے میں آپ داخل کرتے ہو یا داخل ہو رہی ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر فرمایا وما یخرج منہا، اور جو کچھ کے اس زمین سے نکل رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کبھی پانی شوتا نکلتا ہے، چشمہ جاری ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہاں کہاں سے جاری ہوگا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پانی پڑنے کے بعد زمین جب نرم ہوتی ہے تو اس سے بیج میں کونپلیں پھوٹتی ہے، افواہ نکلتا ہے، سوئی نکلتی ہے اور پھر وہ درخت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھی کسی چیز کو انسان نے زمین میں گاڑ دیا، اسے نکالا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کل قیامت کے دن زمین اپنے اندر کے سارے خزانے کو نکالے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کی بوجھ کو نکالے گی، اس میں خزانے بھی ہیں، دفینے بھی ہیں اور انسان بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ تو جو زمین کے اندر داخل ہو رہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو زمین سے نکل رہی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان سے اتر رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان میں چڑھ رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ آسمان سے اب اللہ کا فرشتہ اتر رہا ہے، آسمان سے اللہ کا پیغام اتر رہا ہے، آسمان سے بارش کے قطرات ٹپک رہے ہیں، آسمان سے کسی کی تقدیر کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، آسمانی سے اتر رہا ہے کہ انسان تباہ و برباد ہوگا یہ عزت و احترام کی زندگی گزارے، یہ سب آسمان سے اترتا ہے۔ تو کہا جو کچھ آسمان سے اتر رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما يعرج
اور جو کچھ اس آسمان میں چڑھ رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کیا چڑھتا ہے بھائی؟ جو پانی برسنے سے پہلے دھوپ کی شدت ہوتی ہے تو بھاپ بن کر سمندر اور دریا کے پانی کو آسمان کی بلندی پہ اٹھایا جاتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ انسان کی دعائیں اور بد دعائیں یہاں سے نکلتی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب مرتا ہے اس کی روح لے کر کے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی اترنے اور چڑھنے کی بات، انسان کا عمل بھی جا رہا ہے، اس عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرمان بھی آ رہا ہے۔ تو جو کچھ آسمان کی طرف جا رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو آسمان سے اتر رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ جو زمین کے اندر داخل کیا جا رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو زمین سے باہر نکل رہا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور زمین سے بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں، سونے کا پہاڑ بھی نکل رہا ہے، پیٹرول بھی نکل رہا ہے، گیس بھی نکل رہا ہے، کوئلہ بھی نکل رہا ہے، یہ بہت ساری معدنیات نکل رہے ہیں۔ کس کو پتہ ہے کیا ہے؟ جب اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے تو بندوں کو پتہ چلتا اور پھر اس کی گھیرا بندی شروع ہو جاتی۔ تو ساری کائنات میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، زمین میں کیا چھپا کر رکھا ہے، کب اس کا وقت آئے گا جس کو ظاہر کر دیا جائے گا، آسمان کی طرف کیا چڑھ رہا ہے اور آسمان سے کیا اتر رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اس کی بات فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ایک عقیدے کی خرابی ہے۔ عام آدمی سے پوچھے اللہ کہاں ہے؟ اللہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک عام سی بات ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اور یہ شروع سے چلا رہا تھا۔ بعد میں علماء محققین نے اس سلسلے میں تحقیق پیش کی ہے کہ کتاب و سنت کی عقیدے کے مطابق یہ بالکل نظریہ غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہ بھی قرآن مقدس کا اعلان ہے کہ عرش علی الماء، جب آسمان و زمین نہیں بنایا گیا تھا تو پانی تھا اور پانی پر اللہ کا عرش تھا۔ جب آسمان و زمین بنا دیا گیا اللہ نے اپنے آپ کو عرش معلیٰ پہ جلوہ افروز کر دیا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، ورنہ ماننا پڑے گا آپ کے باتھ روم میں بھی اللہ ہے اور آپ کے بیڈ روم میں بھی اللہ ہے۔ تو جسم کے اعتبار سے تو جسم اللہ کی شان کی لائق، بہت مشہور بات ہے کہ اللہ ہے اس کا جسم نہیں ہے، اللہ دیکھتا اس کی آنکھ نہیں ہے، اللہ سنتا اس کا کان نہیں ہے، اللہ پکڑتا اس کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ چلتا اس کا پاؤں نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں بہت مشہور ہیں، لیکن یاد رکھیے گا احادیث نبویہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن چیزوں کا تذکرہ ہے آپ کو اسی طرح سے ماننا پڑے گا، بلکہ بس قرآنی آیت کے اندر بھی ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ہاتھ ہماری طرح ہے، اس میں 5 انگلیاں ہیں، اس میں نشانات بنے ہوئے، یہ نہیں کہہ سکتے، اس کی تفصیل نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کے بارے میں کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے، مراد اللہ کا وجود رہ جائے۔ اس کا تذکرہ قرآن اس طرح کیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے وجود سے تمہیں ڈراتا ہے۔ اور حدیث رسول میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب جہنم سے پوچھا جائے گا حل امتلأتی، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید۔ قرآن کہتا ہے سورہ کاف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کہ تمہارا پیٹ بھر گیا، تو جہنم کہے گا کچھ ہے تو لے آئیے، نہیں پیٹ بھرا نہیں ہے۔ بات حدیث میں ہے کہ اللہ دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا اور جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے دے گا، لیکن اس کے باوجود جہنم کا مطالبہ اور ہے تو لائیے،
پھر اللہ اپنا قدم ڈالے گا. مسلم کی حدیث ہے پھر اپنا قدم ڈالے گا تو جہنم کے تک بس بس. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں کا بھی تذکرہ ہے. لیکن کیسا پاؤں ہے ہم اپنی طرح نہیں کہہ سکتے. تو اللہ کا ہاتھ بھی ہے, اللہ کا پاؤں بھی, اللہ کا جسم بھی ہے, اللہ کی آنکھ بھی, اللہ دیکھتا بھی, اللہ کان بھی سنتا بھی ہے. لیکن یہ عقیدہ کہ اللہ کان نہیں سنتا ہے, آنکھ نہیں دیکھتا ہے, منہ نہیں, زبان نہیں بولتا ہے, ہاتھ نہیں پکڑتا ہے, یہ سب بدعقیدگی کی چیز ہے. جس کو حدیث و قرآن میں جس طرح بیان کیا گیا ہمیں اسی طرح ماننا پڑے گا. یہ چیزیں اللہ کی ہے جو اللہ کے شان کے لائق ہے. ہم اسے اپنی طرح تصور نہیں کر سکتے ہیں اور نہ اس کی کیفیت بھی بیان کر سکتے. رہا معاملہ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. مراد اللہ عرش پر بیٹھا ساری کائنات کی فریاد رسی کرنے کے لیے وہ طاقت و قوت رکھتا ہے کہ جہاں بھی انسان اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں جہاں جس پوزیشن میں جس کیفیت حالات میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اپنے عقیدہ بولتا ہے حاضر و ناظر. لوگ بولتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر کیوں بولتے ہیں؟ یاد رکھیے گا ناظر تو کہہ سکتے ہیں لیکن حاضر نہیں کہہ سکتے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ تو مان سکتے ہیں. اللہ اپنے گرفت میں لے رہا ہے یہ بھی مانتے ہیں. اللہ کسی کی مدد کر رہا ہے یہ بھی مانتے ہیں. لیکن اللہ وہاں پہنچ کی مدد کرتا ہے یہ ماننے کا عقیدہ سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے. اس لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ عرش پر ہے, وہیں سے ساری مخلوقات کی ساری ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے. لیکن ہے جسمانی اعتبار سے جو اللہ کے شان کے لائق ہے وہ عرش مولا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ دیکھ رہا ان تمام چیزوں کو جو تم کر رہے ہو. انسان کیا کرتا ہے اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اسی اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. ایسی بادشاہت نہیں ہے کہ وہاں آپ کی پکڑ اور گرفت نہ ہو, بلکہ ایسی بادشاہت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کوئی اس سے باہر نہیں آ سکتا. یہ وجہ ہے کہ انسان و جنات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے سورہ الرحمن میں کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنات و انسان, اگر تم آسمان و زمین کی کسی کنارے سے بھاگ کر اللہ کی پکڑ سے باہر جانا چاہو چلے ہو, لا تنفذون الا بسلطان, سوائے طاقت کے تم وہاں باہر جا ہی نہیں سکتے ہو اور اللہ نے وہ طاقت تمہارے اندر رکھی نہیں. مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی پکڑ ہر جگہ ہے. یہاں ہندوستان میں کچھ گھٹالا کیا چپ سے دبئی چلے گئے, آپ نے گھٹ ڈھوک دیا آرام سے چلے گئے. کیا اللہ کیسے کر لیں گے آپ؟ تو آسمان و زمین پر مکمل اختیار اللہ کا ہے, پوری ملکیت اللہ کی. آسمان و زمین اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے. اور اسی وجہ سے دنیا میں انسان اس عقیدے کو رکھے اور ساتھ یہ سوچے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سارے معاملات اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جاتے ہیں. اچھا عمل کرے تب بھی, برا عمل کرے تب بھی, سب لوٹ کے اللہ کے پاس جائے گا. بلکہ ہم بھی اللہ کے پاس لوٹ کے جا کے پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے. کتنا زبردست اختیار اور باور اللہ کا اندازہ ہے. دنیا میں کوئی انسان حاکم بنتا ہے, اپنے گھر کا گارجین بنتا ہے, کون کتنا سنتا ہے. بڑے پیار محبت سے بیٹا بیٹی کو پالیے, جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پنکھ نکل آتا ہے, وہی آنکھ دکھاتے ہیں. تو ہے اختیار آپ کا. جب اپنے گھر میں اختیار نہیں ہمارا ہے تو باہر کتنا اختیار ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں آ سکتا ہے, ورنہ کوئی انسان مرنا نہیں جاتا. موت اس کی وقت متعینہ پہ آتی ہے, سب انتظار کرتے رہتے. تفسیر سب گزشتہ بتا چکی ہے, سب دیکھ رہے ہیں, کوئی اس کی مصیبت کو بانٹ نہیں سکتے. آرام سے اس کی روح نکل گئی
اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا. یہ پاور ہے. فرمایا بھائی اللہ ترجع الامور، سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. وہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور وہ اللہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور وہ سینوں کے راز اور بھید کو بھی جاننے والا ہے. یہ رات و دن کا جو آنا جانا ہے، جب تک رات ہے دن نہیں ہے، دن آئے تو رات نہیں ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ گردشیں لے لو نہار، یہ اللہ کے اختیار میں. کبھی دن کو رات میں، رات کو دن میں گھسا دیتا ہے. کیسے؟ کبھی دیکھتے ہیں دن جب رات میں گھس جاتا ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے. کبھی جاڑا کا موسم آئے گا، رات بڑی ہو جائے گا، دن چھوٹا ہو جائے گا. کبھی رات کو دن میں گھسے دیتا ہے تو پھر رات چھوٹی جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے. کون کرتا ہے کسی کے اختیار میں. فرمایا وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ اللہ جو سینے کے راز اور بھید کو جاننے والا ہے. کسی کو آرام پہنچا تو دل میں اس کے کیا خیالات پیدا ہوئے اللہ اسے جانتا ہے. کسی تکلیف ہوئی اور دل میں کیسے اس کی بدگمانیاں آئی اللہ اسے جانتا ہے. اچھے برے جو خیالات، جو جذبات آپ کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں اور دل سے اس کا گزر ہوتا ہے، جان لیجئے کہ آپ کو تو خبر بعد میں ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. کتنا زبردست عقیدے کی مضبوطی کا درس قرآن مقدس کی سورہ میں دیا گیا. کہا لوہا، جس طرح لوہا مضبوط ہوتا ہے آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اور اگر عقیدے کی مضبوطی کا خیال نہیں رکھا گیا وہی صورتحال ہوگی کہ لوہا میں زنگ لگتا ہے تو اس کی کچھ وقت نہیں رہتی، وہ پھس پھسا مٹی کی طرح بن جاتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ بگڑا تو سارا معاملہ آپ کو بگڑ جائے گا. اس لیے عقیدہ یہ رکھیے کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرنی ہے. اب آخر میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیم بذات الصدور، وہ سینے کے راز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اگر وہاں سے آپ نے عقیدہ کی بنیاد پر کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، یا کلمہ کفر بکنا شروع کیا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. اس لیے ان آیتوں میں عقیدے کی مضبوطی کا اور اخلاص پر مشتمل ایمان لانے کا حکم دیا ہے. اللہ سے دعا کیجیے الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو مضبوط ایمان عطا فرمائے اور ہر قسم کے باطل عقائد و نظریات سے ہمارے ذہن و دماغ کو پاک صاف رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.